حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاہلیہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمادگی ظہور آن لائن کلاسز کی جانب سے آج کا پہلا درس معرفت امام زمانہ کے عنوان سے شروع کیا جا رہا ہے۔ میں نے جس حدیث مبارکہ کو اپنے درس کا عنوان قرار دیا ہے، اس میں وہ حدیث ہے کہ جسے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں: من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ۔ جو انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، مر جائے، مات میتۃ جاہلیہ، تو وہ انسان دراصل کفر کی موت مرتا ہے، جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اور یہ حدیث بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، جس کو اہل سنت کے معتبر ترین منابع میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اہل تشیع کے معتبر منابع میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہ حدیث متواتر ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حدیث پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ ضروری اور اہم گفتگو اس حدیث میں چند وہ فقرے ہیں کہ جن کی طرف ہمیں توجہ کرنا ضروری ہے، ہمیں غور کرنے کے لیے سارے مسائل کے اوپر نگاہ ڈالنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ معرفت امام سب سے اہم مرحلہ ہے، سب سے اہم مسئلہ ہے، چونکہ اس کائنات میں اگر یہ کائنات باقی ہے تو وہ امام کے وجود کی وجہ سے باقی ہے۔ امام کا وجود برکت ہے، لہذا اس امام کی معرفت ہمارے لیے ضروری ہے کہ جن کے وجود کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے۔ عقلی فریضہ یہ ہے کہ انسان اس امام کی معرفت کو حاصل کرے۔ لہذا اگر آپ اور ہم اس حدیث کی طرف توجہ کریں گے کہ اس میں دو رخ ہیں۔
پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانے، جو انسان اس حالت میں مر جائے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا، اپنے زمانے کے امام کی اس کو معرفت نہیں ہے، اگر وہ ایسا انسان ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر زندگی گزاری اور مر گیا، اس کی موت ہو گئی، تو مات میتۃ جاہلیہ، تو اس کی موت کفر کی موت ہوگی، جاہلیت کی موت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معرفت امام زمان ایک اہم مسئلہ ہے، وَإِلَّا پیغمبر اسلام کبھی نہ کہتے کہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ اس کی موت جہالت کی موت ہوگی، اس کی موت کفر کی موت ہوگی۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حدیث کے اس رخ کی طرف بھی توجہ کریں۔ حدیث کا پہلا رخ جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے، یعنی اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہونا، یہ سب سے اہم مرحلہ ہے۔ آیا یہاں پر معرفت سے مراد کیا ہے؟ معرفت سے مراد یہاں پر کون سی معرفت ہے؟ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ معرفت کی کئی اقسام ہیں۔ معرفت کی دو قسم ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے۔ ایک معرفت ہوتی ہے معرفت ظاہری، اور ایک معرفت ہوتی ہے معرفت عقلی اور اعتقادی۔ یہاں پر معرفت سے مراد کون سی معرفت ہے؟ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، وہ انسان جو اس حالت میں مرے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا ہو، تو اس کی موت کفر کی موت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں معرفت ظاہری نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ چونکہ وہاں پر جہالت کی موت ہے، وہاں پر کفر کی موت ہے۔ لہٰذا یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ جس کی معرفت کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانیے۔ کس لحاظ سے پہچانے ہم؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معرفت امام زمان سے یہاں مراد کیا ہے؟ لہذا میں نے عرض کیا کہ معرفت سے مراد یہاں معرفت ظاہری نہیں ہو سکتی، ظاہری معرفت یہاں مراد نہیں ہے۔ ظاہری معرفت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ مثلا نام کا یاد ہونا، امام زمانہ کا نام کیا ہے، امام زمانہ کا لقب کیا ہے، امام زمانہ کی کنیت کیا ہے، امام زمانہ کہاں پیدا ہوئے، امام زمانہ نے غیبت صغریٰ کب اختیار کی، غیبت کبریٰ میں کب گئے، یہ ساری معلومات اور ڈیٹیل اگر کسی کو معلوم ہے تو یہ معرفت ظاہری ہے۔ لیکن کیا یہی معرفت ظاہری کافی ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، معرفت ظاہری کا ہونا اور ہے، معرفت ظاہری کا کافی ہونا اور ہے۔ لہذا معرفت کی جب اقسام آپ نے کی تو پھر معرفت کی پہلی قسم ہوئی معرفت ظاہری۔ لہذا یہاں پر معرفت ظاہری مراد نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی مراد؟ چونکہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ مسئلہ اہم اس طریقے سے ہے کہ چونکہ اگر کسی نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا تو کفر کی موت مرا۔ اس کا مطلب یہاں پر معرفت ظاہری مراد نہیں ہے۔ اس لیے کہنا پڑے گا کہ یہاں پر معرفت سے مراد معرفت اعتقادی ہے، معرفت عقلی ہے۔ کس طریقے سے معرفت اعتقادی ہے؟ دیکھیں، دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی مخلوقات ہیں جنہیں ہم نے نہیں دیکھا، لیکن سوال آپ سے ہے، کیا اگر ہم نے نہیں دیکھا ان اشیاء کو، ان مخلوقات کو، تو کیا ہمیں ان کی معرفت نہیں ہے؟ بالکل معرفت ہے ہمیں۔ مثلا فرشتوں کو نہیں دیکھا ہم نے، جنات کو نہیں دیکھا، دوسرے ممالک ہیں جہاں پر ہم نہیں گئے، ہم نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، لیکن کیا ہمیں ان کی معرفت ہے، ان کے بارے میں معلومات ہے؟ بالکل معلومات ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز انسان کو اس کی آنکھوں سے نہ دکھائی دے اسے اس کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، نہیں عزیزو، بلکہ ضروری نہیں ہے۔ اس کا لازمہ یہ ہوا کہ اگر انسان کو کوئی چیز اس کی آنکھوں سے نہیں دکھائی دے رہی ہے تب بھی اسے اس کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آج پردہ غیب میں ہمارے امام ہیں، وقت کا امام پردہ غیب میں ہے، لیکن معرفت کیا ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی؟ بالکل حاصل ہو سکتی ہے۔ لہذا مایوس نہ ہو کہ ہمیں ان کی معرفت نہیں ہے، نہیں عزیزو، روایات باقاعدہ وضاحت کے ساتھ موجود ہیں جہاں پر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم کس طریقے سے پروردگار عالم سے تقاضا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم وقت کے امام کو پہچان سکیں۔ لہذا یہاں پر جو معرفت ہے وہ معرفت ظاہری نہیں ہے بلکہ معرفت اعتقادی ہے۔ اسی وجہ سے علماء کا کہنا یہ ہے کہ معرفت سے مراد یہاں پر امام زمانہ کی امامت اور ولایت الہی پر اعتقاد مراد ہے۔ لہذا ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ آیا ہم اپنے زمانے کے امام کو کس حد تک پہچانتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ اگلے درس میں بھی بیان کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اگر حیات رہی کہ امام زمانہ کی معرفت کتنی اہم ہے۔ لہذا حدیث کا ایک فقرہ یہ ہے وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانے، وہ انسان جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ تو یہاں کون سی معرفت مراد ہے؟ یہاں پر معرفت سے مراد یہاں پر معرفت ظاہری نہیں ہے بلکہ معرفت اعتقادی اور عملی ہے۔ لہذا امام زمانہ کی کنیت کا یاد کر لینا، امام زمانہ کے نام اور القاب کو یاد کر لینا، امام زمانہ کہاں پیدا ہوئے، سامرہ میں پیدا ہوئے، امام نے کتنے سال غیبت صغریٰ اختیار کی، 69 سال یا 74 سال بعض روایات کے حساب سے، یہ ساری چیزیں کافی نہیں ہیں امام کی معرفت کے لیے، بلکہ یہ ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ تو کافی کیا ہے؟ معرفت اعتقادی، یعنی ہمیں سمجھنا ہے کہ اس وقت کا امام کون ہے۔ جسے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر معرفت سے مراد امام زمانہ کی امامت اور ولایت الہی پر اعتقاد رکھنا ہے۔ اگر ہم نے امام زمانہ کی امامت اور ولایت الہی پر اعتقاد نہ رکھا تو ہماری موت کفر کی موت ہوگی۔ اب حدیث کا دوسرا فقرہ جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ارشاد ہوتا ہے من مات ولم يعرف امام زمانہ، یہ پہلا فقرہ جس پہ غور کرنے کی ضرورت۔ ولم يعرف، معرفت سے مراد یہاں پہ کون سی معرفت؟ اب اس کے آگے جملہ ہے مات میتۃ جاہلیہ، یعنی اس کی موت جہالت کی موت ہوگی، اس کی موت کفر کی موت ہوگی، اس کی موت منافقت کی موت ہوگی۔ یہ کس سے معلوم ہوا؟ چونکہ جس طریقے سے قرآن مجید میں آیتوں کی تفسیر کرتی ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن جو ہے بعض آیتوں کے ذریعے تفسیر کرتا ہے، اسی طریقے سے حدیث ہے، حدیث بھی ایک حدیث کی تفسیر کرتی ہے۔ لہذا چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہاں پر مراد میتۃ جاہلیہ سے کیا ہے؟ تو امام رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد کفر کی موت، منافقت کی موت، گمراہی کی موت ہے۔ لہذا یہ جو حدیث پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمائی من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کرے اور مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی، اس کی موت کفر کی موت ہوگی، اس کی موت منافقت کی موت ہوگی، اس کی موت گمراہی کی موت ہوگی۔ یہ حدیث متواتر ہے، بلکہ
مفسرین اہل تشیع اور اہل تسنن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ تواتر کا درجہ رکھتی ہے۔ تواتر یعنی اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حدیث امام اور رسول اللہ سے صادر نہیں ہوئی ہے۔ اسی لیے اہل سنت کے مشہور عالم دین علامہ آفندی، انہوں نے اپنی کتاب تاریخ آل محمد میں اسے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام کی یہ حدیث پر علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ جس حدیث میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہماری صلب سے، ہماری ولد سے، ہماری اولاد میں سے ہمارا 12واں خلیفہ حضرت مہدی صاحب الزمان ہوں گے، کہ جو سامرہ میں پیدا ہوئے اور جو نبی کی وراثت، وصایت، امامت کے مستحق ہیں اور حقدار ہیں، اور یہ سلسلہ تا قیام قیامت باقی رہے گا، اور حکمت الہی یہ ہے کہ وہ پردہ غیب میں رہیں۔ یہ روایت خود علامہ آفندی کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل تسنن کے مشہور اور معروف ترین منابع میں خود یہ بات پائی جاتی ہے کہ امام زمانہ کا ظہور نہیں بلکہ امام زمانہ پیدا ہو چکے ہیں، امام زمانہ کی ولادت ہو چکی ہے۔ علامہ آفندی اہل سنت کے مشہور عالم دین، لہذا یہاں پر مختلف احادیث معرفت امام زمان سے متعلق ہے کہ جس میں خود حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس میں خود امام فرماتے ہیں، مفاتیح الجنان میں یہ دعا موجود ہے کہ جس میں امام نے حکم دیا ہے کہ غیبت کے زمانے میں اس طریقے سے دعا مانگو، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ چھٹے امام حکم دے رہے ہیں، تاکید فرما رہے ہیں ہم لوگوں سے کہ غیبت کبریٰ میں اس طریقے سے اپنے امام کے لیے دعا کرو، خدا سے مدد کا تقاضا کرو۔ کیا کہو؟ اللہم عرفنی نفسک، اے میرے پروردگار تو ہمیں اپنی معرفت عطا فرما۔ اگر تو نے اپنی معرفت عطا فرمائی تو گویا ہم تیرے رسول کی معرفت کو حاصل کر لیں گے، اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت کو ہم کو حاصل کرنے پر توفیق دے دی تو پھر ہم اس ذریعے سے تیرے حجت کی بھی ہم اس کی معرفت حاصل کر لیں گے، اور اگر ہم نے تیرے حجت کی معرفت کو حاصل نہ کیا تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ اسی لیے مختلف مقامات پر خود قرآن مجید میں آیت موجود ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، روز محشر ہم ہر قوم کو ان کے امام کے ساتھ محشور کریں گے۔ کون امام؟ وقت کا امام، زمانے کا امام۔ لہذا جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں اپنے امام کے ساتھ محشور کیا جائے گا، لہذا ہمیں ان کی اقتداء کرنی پڑے گی، ہمیں ان کی پیروی کرنی پڑے گی، وقت کے امام کو پہچاننا پڑے گا، ان کی معرفت کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنا پڑے گا کہ جو چیزیں موانع اور مانع ہیں کہ ہم امام کی معرفت کو حاصل نہ کر پائیں۔ چونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے قلب کو
آلودہ کیے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اپنے قلوب کو پاکیزہ کریں تاکہ وہ معرفت جو پاکیزہ ہے وہ ہمارے قلوب تک آ سکے۔ ہم اپنے آپ کو ان آلودگیوں سے دور رکھیں کہ جو اہل بیت اطہار کو بالکل بری لگتی ہیں، لہٰذا وہ خبیثات جو ہمارے اندر ہیں، پروردگار عالم سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں ان ساری خبیثات اور ان سارے خبائث سے ہم کو دور رکھے، تاکہ چونکہ اہل بیت اطہار پاک و پاکیزہ ذات ہیں، اور اگر ہمارا نفس پاک ہو جائے گا، اگر ہمارا دل پاک ہو جائے گا، اگر ہمارا قلب پاک ہو جائے گا، اگر ہماری آنکھیں پاک ہو جائیں گی، مختصر یہ کہا جائے کہ اگر ہم اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کی فہرست میں لا کر کھڑا کر دیں گے تو خود بخود ادھر سے اشارہ ہوگا کہ میں تمہارے اوپر نظر کرم رکھے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لاکھ گناہیں کرتے ہیں، ہم لاکھ معاشرت کرتے ہیں، لیکن ہمارے وقت کا امام ہم سے ہماری طرف نگاہ کیے ہوئے ہے۔ وہ نگاہ کرم ایسی نگاہ کرم ہے جو دشمنوں سے ہم محفوظ ہیں، چونکہ امام خود فرما رہے ہیں کہ اگر ہماری نگاہ کرم تم پر نہ پڑے تو تمہیں دشمن بھوسے کی طرح چبا کر کھا جائے۔ لہذا ہم سب پر فرض ہے کہ جب ہمارا وقت کا امام ہم کو اتنا چاہتا ہے، ہم سے اتنا لگاؤ رکھتا ہے، ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو وقت نہ دیں؟ اس وقت کا جو اصلی تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں۔ دنیا میں ہمارے پاس سب کے لیے ٹائم ہے۔ آج کل موبائل کا مسئلہ ہے، آج کل لیپ ٹاپ کا مسئلہ ہے، جتنی بھی ٹیکنالوجی آج کل ہے، ان سب میں ہم ٹائم اپنا برباد کر دیتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی انصاف سے بتائیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کتنا ٹائم نکالتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیت واضح طریقے سے اعلان کر رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان لانے والو صبر کرو، وصابروا اور تلقین صبر کرو، ورابطوا اس کی علماء نے تفسیر کی ہے باقاعدہ طور پر کہ یہاں پر مراد رابطو سے مراد یہاں پر وقت کے امام سے رابطہ کرنا ہے، اپنے زمانے کے امام سے رابطہ کرنا ہے۔ کس طریقے سے ہم رابطہ کریں گے؟ جب ہمارا دل ہی پاک نہیں ہے، جب ہمارے اندر عیب بھرا ہوا ہے، ہمارے اندر نقائص بھرے ہوئے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ پاکیزہ ہستی ہے۔ لہذا کس طریقے سے رابطہ ہوگا؟ جب اپنے آپ کو ہم ان آلودگی سے دور رکھیں گے۔ لہذا پروردگار عالم سے دعا کریں کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ہمارے قلوب کو ان ساری آلودگیوں سے دور رکھے، تاکہ ہمارا قلب آمادہ ہو جائے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو قبول کرنے کے لیے۔ لہٰذا سب سے اہم مرحلہ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں اور اس کے راستے کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ کس طریقے سے اپنے امام کو ہم پہچان سکتے ہیں، وہ راستے کیا ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیا جائے گا کہ وہ راستے کیا ہیں کہ جن راستوں کے ذریعے سے اپنے وقت کے امام کو ہم پہچان سکتے ہیں۔ اور وہ راستہ بہت ہے، ان میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ نص ہے، نص سے صریح موجود ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو کیسے پہچانے۔ کیا یہی ہمارے امام زمانہ ہے؟ بالکل امام زمانہ یہی ہے ہمارے اس غیبت کبریٰ میں، چونکہ پیغمبر اسلام کی صریحاً حدیث موجود ہے۔ لہذا ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیسے پہچانے، نہیں، ہمارے پاس آیات اور روایات ساری موجود ہے، بس ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔